آج پشاور ہائی کورٹ سے بہت اہم فیصلہ آیا جس میں تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا۔ بریک سے پہلے تفصیل سے ہم نے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی، آپ سے شیئر کی، اور اب اس معاملے پر الیکشن کمیشن کا کیا ممکنہ رد عمل ہو سکتا ہے یا کیا رد عمل ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم چلیں گے۔ وقار علی سید ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں، الیکشن کمیشن کو ہی کور کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ وقار علی سید صاحب آپ کا۔ بتائیے کہ آج کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا سوچ رکھتا ہے، اس کا آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جو آج کا فیصلہ ہے، ایک تو یہ بڑا ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ سامنے آیا جمعے کو، تو اس کے بعد عمومی طور پہ یہی تاثر پایا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے انٹرم جو ریلیف ہے وہ مل جائے گا۔ دوسری جانب اگر آپ جو الیکشن کمیشن کی موقف یا ان کی پلان کی بات کریں تو آفیشیلی طور پر تو ابھی تک الیکشن کمیشن اس معاملے پر خاموش ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو پشاور ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ الیکشن کمیشن کو موصول نہیں ہوا، جو ممکنہ طور پر کل جو ہے وہ زیر غور لایا جائے گا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس دو آپشن ہوں گے۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ اس فیصلے پہ من و عمل کریں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا جو یعنی انٹرا پارٹی سے متعلق ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کو جاری کریں، اور جو بلے کا نشان ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو یعنی الاٹ کر دیں۔ دوسرا جو الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت ایک آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے پر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر الیکشن کمیشن کو کوئی یعنی کامیابی کے کوئی اتنے زیادہ چانسز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی جب اس طرح کی کوئی کیسز جب ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہو تو سپریم کورٹ ان یعنی انٹرم جو معاملات ہوتے ہیں، جو آرڈرز ہوتے ہیں، اس پر سپریم کورٹ جو ہے مداخلت نہیں کرتی، اور سپریم کورٹ ہمیشہ جو ہے یہ کوشش کرتی ہے کہ ان کو وہاں پر جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونے دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ یہاں پر ٹیک اپ کیا جائے۔ تو کل الیکشن کمیشن کو جیسے ہی یہ فیصلہ جو ہے وہ موصول ہوگا، چونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، تمام اضلاع میں جو ہے وہ تمام صوبوں میں ان کے آفیسز ہیں، تو یقینی طور پر الیکشن کمیشن نے آج جو ان کے وہاں پر افسر تھے انہوں نے عبوری طور پر تو آگاہ کر دیا ہوگا کہ کیا آرڈرز ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کا جو آفیشیلی یعنی اگر آپ کہہ لیں کہ الیکشن کمیشن اس کے بعد کیا کرنے جا رہا ہے، اس سے متعلق جو ہے وہ کل پتہ لگے گا۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، اور یہی پریکٹس بھی ہے، اور یہی سپریم کورٹ سے مختلف مواقع پر ہم نے سنا بھی ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں کوئی معاملہ پینڈنگ ہے تو پہلے ہائی کورٹ میں اس معاملے کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے، پھر سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ بات واضح ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے۔ 12 جنوری تک کا یہ وقت تھا جب تمام پارٹیوں کو الیکشن سمبلز جو ہیں وہ الاٹ ہونے تھے، تو پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل گیا، اور اس کے لیے اس میں اب کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی بالکل، اگر جو پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں اگر اس کو سامنے مد نظر رکھیں تو یقیناً پی ٹی آئی نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی، اور ان کو جو بلے کا انتخابی نشان ہے وہ واپس مل گیا ہے۔ تاہم جو تھوڑا سا اگر میں کیونکہ بیک گراؤنڈ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کیس ہے، اس سے ریلیٹڈ دیگر جو کیسز الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے زیر التوا ہے، اس سے ایک رفٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کے مابین نظر آتی ہے۔ تو اس کے بعد کیونکہ بہت سارے اس وقت ایک بحث ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کرنے جا رہا ہے، تو یقینی طور پر یعنی جو الیکشن کمیشن ہے اس کے پاس سپریم کورٹ کا آپشن تو ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ مجھے یعنی میری ذاتی رائے ہے کہ وہ نہیں جائے گی، کیونکہ وہ ایک اٹانومس باڈی ہے، اور اس باڈی کا یعنی اس کے ہر ایک چیز کا ایک ڈیکرم ہوتا ہے، اس ڈیکرم کے تحت جو ہے وہ اس معاملے کو یوں ہی جانے دے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو بلے کا انتخابی نشان ہے وہ الاٹ کر دے گی۔ اس کے بعد اگر آپ آج کی پروسیڈنگ دیکھیں تو وہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ جو کیس ہے وہ 9 جنوری تک گیا ہے۔ 9 جنوری بھی ایک امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، کیونکہ اگر جو الیکشن کمیشن ہے وہ کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ وغیرہ ڈالتا ہے تو یقینی طور پر جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہ اس کیس کو دوبارہ 9 جنوری کو سنے گی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 12 جنوری کا وقت ہے کہ 12 جنوری کو وہ ان کے جو امیدوار ہیں وہ شام 4:30 بجے تک جو ہے وہ اپنے جو پارٹی ٹکٹس ہیں وہ جمع کرا سکتے ہیں۔
उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो जितने भी सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं जिनको टिकट जारी हुए उनको इंतखाबी निशान अलाट किया जाएगा। ताहम ये अगर इस केस पे थोड़ा सा अगर जो इलेक्शन कमीशन का केस था इस पे अगर हम रोशनी डालें तो ये इलेक्शन कमीशन का जो केस था उसके जो डिसीजन था वो अच्छा खासा कमज़ोर था, यानी उसमें कोई ऐसे टेक्निकल नुकात जो है आज ही फैसला आया पेशावर हाई कोर्ट से। अब ज़रा कुछ और टेक्निकलिटीज़ पर बात कर लेते हैं कि ये जो दरख्वास्तें थी पीटीआई के इलेक्शन के मुताल्लिक़ जो दरख्वास्त गुजार थे, तकरीबन 14 दरख्वास्त गुजार थे अकबर एस बाबर समेत। इलेक्शन कमीशन तो किसी रेमेडी के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता या किसी और अदालत से रजू नहीं कर सकता, बज़ाहिर ऐसा लगता है। अब ये पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन क्या लाहेअमल इख्तियार करता है, लेकिन दरख्वास्त गुजार जो हैं ये तो किसी भी अदालत में जा सकते हैं और वहाँ पर दरख्वास्त दे सकते हैं और इस मामले को उठा सकते हैं। देखिए, जो जितनी यानी आइन और कानून की मुझे समझ है उसके मुताबिक अब ये मामला जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही टेक अप कर सकता है। अगर कोई दरख्वास्त गुजार और आता है यानी क्योंकि अब जो पेशावर हाई कोर्ट के अगर आर्डर को अगर हम आज़ाद अल्फाज में समझें तो वो यूँ होगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने अबूरी तौर पर ये तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जो 23 नवंबर की डायरेक्शन थी उसके ऐन मुताबिक जो है वो अपना इंट्रा पार्टी इंतखाब कराया जिसमें वो कामयाब हुए, और अब जो बल्ले का इंतखाबी निशान है और जो पार्टी जो सर्टिफिकेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो आइनी हक है। तो मुझे जो इस केस में बड़ा यानी वाज़ेह है, यकीनी तौर पर जो कानूनी माहिरीन है वो इसको मज़ीद जो है वज़ा कर सकते हैं, लेकिन इसमें चूँकि ये इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके आर्डर के ख़िलाफ़ गई है, तो इसमें जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है जो फ़रीक है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इसके ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में यानी वो इख्तियार रखता है कि वो जा सकता है। लेकिन जो मौजूदा इंतखाबी माहौल है, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अनाउंस हो चुका है, तो ऐसे में लगता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा स्टेप उठाएगी, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ कोई अपील में जाता है तो उससे एक चीज़ बड़ी वाज़े हो जाएगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो यकीनी तौर पर उसकी जो कार्रवाई है वो एक तरफा है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो आइंदा आम इंतखाबात है उसमें बल्ले के इंतखाबी निशान से जो है वो महरूम करना चाहती है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है और ऑटोनमस बॉडी ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, और इन बॉडीज़ का काम ये होता है कि अगर ये कोई इर्रेगुलरिटी देखते हैं या इनके नोटिस में कोई ऐसी इर्रेगुलरिटी नज़र आती है तो ये उस पर जो है वो उसी वक्त समाअत करते हैं और उससे मुतल्लिक अपना ऑर्डर जो है वो जारी करते हैं। लेकिन अगर वो फरीक अव्वल किसी हायर कोर्ट में चला जाता है तो उसके बाद जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं वो उमूमी तौर पर खामोश हो जाती हैं, क्योंकि ये मामला अब हाई कोर्ट में है, और अगर हाई कोर्ट में कोई मतलब इसका जो फाइनल डिसीजन क्योंकि अभी तक नहीं है, अगर फाइनल डिसीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी आता है तो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उस ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उसको जो है वो चैलेंज। आपका वक़ार अली सैयद साहब, नुमाइंदा खुसूसी दुनिया न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे इसी मामले पर, और हमारे साथ मौजूद होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब।